ابو طالب نے شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ اپنے بیٹوں کی قربانی دیتے رہے تو قریش کا کیا بنے گا؟ انہوں نے اس روایت کو ختم کرنے پر زور دیا۔ کاہنہ نے فیصلہ دیا کہ عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹوں کی قربانی دی جائے۔ پھر قرعہ ڈالا، اگر عبداللہ کا نام نکلا تو اونٹوں کی تعداد بڑھا کر دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک 10ویں بار قرعہ اونٹوں پر نہیں پڑ گیا۔ آخر کار 100 اونٹوں کی قربانی دے کر عبداللہ کو فدیے میں آزاد کرایا گیا۔ یہی سنت بعد میں اسلام میں عقیقہ کی بنیاد بنی۔ یمن کے حبشی حکمران ابرہہ اشرم نے ایک عظیم گرجا گھر بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب اسے قبلہ بنائے اور کعبہ کی حیثیت کم ہو جائے۔ جب عربوں نے اس کی پرواہ نہ کی تو اس نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک عظیم لشکر اور مخصوص ہاتھی کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ عبد المطلب ابرہہ سے ملے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ عبد المطلب نے ابرہہ کے چھینے ہوئے 200 اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ حیران ہوا، تم اپنے گھر کے بجائے اونٹوں کی فکر کرتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، تاریخ ساز جواب دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک ایک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھا، اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں اور کنکریوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا۔ جیسے کھائی ہوئی بھوس کی طرح ابرہہ زخمی ہو کر بھاگا اور رستے ہی میں مر گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ قریش پر عبد المطلب کی عظمت اور ان کے ایمان کی سچائی عیاں ہو گئی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قبیلہ بنی زہرہ کی ایک معزز خاتون آمنہ بنت وہب سے کرائی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارتی سفر پر شام بھیجا۔ واپسی کے دوران وہ بیمار پڑ گئے، مدینہ میں اپنے ننھال ہی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آمنہ بھی حاملہ تھی۔ عام فیل کے کچھ ہی مہینے بعد 12 ربیع الاول کو آمنہ بنت وہب کے گھر رسول اللہ صلی